بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 77 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام اور یہودیت کا تقابلی جائزہ۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے چند موضوعات کو لے کے کہ اس موضوع سے متعلق یہودیت کی کیا تعلیم ہے، یہودیت کا کیا نظریہ ہے، اور یہودیت اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے مقابل میں اسلام کو رکھیں گے کہ اسلام اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے، کہ اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اسلام کا کیا ماننا ہے۔ یہ چیزیں ہم پڑھیں گے، یعنی دو مذاہب کا تقابل کریں گے۔ پہلے اس سے متعلق ایک تمہید کو جانتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام کا تقابل کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے یہاں اس یہودیت کا تقابل نہیں کیا جا رہا جس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء بنی اسرائیل تھے، بلکہ یہاں جدید یہودیت کا اسلام سے تقابل کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر بجا لائیں اور یہودیت پر ریجھ نہ چھوڑ دیں۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ ہم دراصل یہ جانیں گے کہ ہم اس موسوی شریعت یا دیگر انبیاء کرام جو مذہب تھا ہم اس سے تقابل نہیں کر رہے، بلکہ جو موجودہ یہودیت ہے، موجودہ عہد نامہ قدیم کی جو تعلیمات ہیں یا موجودہ یہودی مذہبی کتابوں کی تعلیمات ہیں، ان کتابوں سے جو تعلیم نکلتی ہے ہم یا جو مذہب ثابت ہوتا ہے جس کو یہودی مذہب کہا جاتا ہے دور جدید میں، اس کا تقابل ہم اسلام کی تعلیمات سے کریں گے۔ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ واضح اور سب سے زیادہ قابل عمل ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ قیمتی سرمایہ ہے، نہ کہ یہودی سرمایہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں توحید سے متعلق کہ ثنویت اور توحید کا عقیدہ۔ یہودیت اپنی ابتدا میں خالص توحید کی علمبردار تھی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے انتقال کے بعد نظریہ سلویت نے ان میں بہت تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیں اور یہود انہیں ابن اللہ قرار دینے لگے۔ اسلام کیا ہے؟ توحید سے اسلام نے کبھی بھی اس باطل عقیدے کو پنپنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ توحید کی کھری اور صاف ستھری تعلیم دی۔ یعنی توحید سے متعلق یہودیت میں خالص توحید نہیں رہی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ اس کے علاوہ شرک فی صفات کی بھی قائل ہے۔ شرک فی صفات اب جب بیٹا مان لیا تو پھر اس میں بہت سارے وہ لوازمات ماننے بھی پڑیں گے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا وجود جس طرح سے ہوتا ہے تو وہ سب ماننے پڑیں گے۔ یعنی کہ اب خالص توحید ان میں نہیں رہی۔ مذہبی دستور کی حفاظت۔ یہود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی مذہبی اور مقدس کتاب تورات تحریف و تغیر سے محفوظ نہ رہ سکی، اور تحقیق سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عہد نامہ قدیم تضاد بیانیوں اور حق و اضافے کا شکار ہو چکا ہے۔ اسلامی دستور اپنے زمان نزول سے لے کر آج تک صحیح سالم موجود و محفوظ ہے اور آئندہ بھی محفوظ رہے گا۔ مذہبی دستور سے متعلق دونوں مذاہب میں یہ واضح فرق ہے کہ تورات کے اندر اس قدر تبدیلی ہوئی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ہی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ ان کی تضاد بیانیاں، جیسا کہ اس ایک مستقل موضوع پہ ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے توریت میں تبدیلی ہوئی، اس میں تحریف کی گئی، اور 5 دلائل ہم نے پڑھے۔ ان 5 دلائل سے تفصیلی طور سے یہ واضح ہوا کہ توریت محفوظ نہیں، جبکہ اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام کا جو دستور قرآن کریم ہے
وہ اول دن سے لے کر آج تک محفوظ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ آیت ابھی بھی جتنی اس وقت جتنی یقینی تھی آج بھی اتنی یقینی ہے اور قیامت تک یقینی رہے گی۔ آرام کا دن، توریت کے بیان کے مطابق خدا تخلیق عالم سے فراغت کے بعد تھک گیا، اس لیے تازہ دم ہونے کی نیت سے ہفتے کے دن اس نے آرام کیا۔ اسلام نے جس خدا سے روشناس کرایا ہے وہ تھکاوٹ اس کے قریب کیا دور سے بھی نہیں گزرتی، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ ہی اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو تھک گیا اسے خدا ہونے کا حق حاصل نہیں۔ یہ آرام کے دن کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہودیوں کے اندر ہے، اسلام میں اس کا کوئی یہودیوں میں چونکہ یہ ہے کہ خدا نے آرام کیا، اس لیے یہودیوں کے یہاں بھی آرام کرنے کا 7ویں دن کی چھٹی، سبت کا دن جو ہے ہفتے کا دن چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن ان کے مطابق نعوذ باللہ خدا تھک گیا، ایک عجز کی نسبت خدا کی طرف کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے جس خدا کا پیغام، جس خدا کو روشناس کرایا ہے، وہ نہ تو اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ بلکہ جو تھک جائے یعنی جس میں ذرا سی بھی عاجزی ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا عاجز نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت ایسی گھناؤنی اور ذلیل باتیں کی جو ان کی شان نبوت کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ وہ انسانیت سے بھی پست درجے کی باتیں ہیں، وہ جیسے کفر و شرک، جھوٹ، چوری، زنا وغیرہ۔ نعوذ باللہ۔ اسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ رکھتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرنا ایمان کے خاتمے کی علامت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق یہودیت اور اسلام میں بین فرق ہے کہ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی انبیاء کرام کے بارے میں غیر مناسب الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ انبیاء کرام کی شان میں زبان درازی کرنے والوں کو ایمان سے خارج سمجھا جاتا ہے، اور صاف یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے، اسی طریقے سے آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانا شرط ہے۔ جبکہ یہودیت میں ایسا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یا حضرت یحییٰ علیہ السلام تک کے تو یہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کے بعد یہ کسی اور پیغمبر کے قائل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان پیغمبر کی طرف بہت ہی غیر مناسب اور جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کی وراثت، یہودی مذہب میں عورت کو وراثت میں حقدار تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اسی کو ترکہ مان کر اسی کی تقسیم کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا اور اس کی کمائی کی ملکیت بھی اسی کے ہاتھ میں رکھی، یعنی وہ خود مالک ہوتی۔ وراثت سے متعلق اسلام اور یہودیت میں یہ بہت ہی واضح فرق ہے کہ یہودی مذہب میں عورت کو خود چجائے کو اس کو حصہ دیا جاتا، اس کو خود مال متروک مان لیا گیا اور اس کو خود تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں عورت کا حق متعین کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر، اگر شوہر کی وفات ہوئی ہے تو اس میں بھی اس کو حصہ ملتا، وہ ماں ہے تو بیٹے میں سے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے، اور وہ بیٹی ہے تو اس کے باپ میں سے اس کا حصہ ملتا ہے۔ بلکہ اگر وہ کہیں کماتی ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، کوئی بھی ذریعہ آمدنی ہے، تو اس کی مالک وہ خود ہے، نہ کہ اس کا شوہر۔ وہ اگر نہ دے کسی کو تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں ان کے یہاں ملکیت کا تصور جائے بجائے وہ مملوک ہوتی ہے پوری زندگی۔ تہوار اور ان کی رنگینی، یہودیت میں مختلف النوع کے تہوار ہیں جس میں کھانے پینے اور رقص و سرور جیسی سرمستیاں بھی کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ سکوت تہوار میں خود پادری توریت کو ہاتھ میں لے کر رقص کی محفل میں رقص کرتا ہے۔ اسلام میں سالانہ صرف 2 تہوار مقرر کیے گئے، وہ بھی ایک جشن کی حیثیت سے پیش کرنے کے بجائے ایک عظیم الشان عبادت کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ تہوار تو ایک فطری چیز ہے، یعنی خوشی منانے کے مواقع انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی غیر محدود نہیں ہونا چاہیے۔
جیسے کہ یہودیت میں بہت سے تہوار سال میں آتے ہیں، لیکن اس میں کچھ تہوار ایسے ہیں جس میں رقص سرور کی محفلیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ پادری جو کنیسا کے پادری ہوتے ہیں وہ بھی رقص کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس وقت ان کے ہاتھ میں توریت بھی ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام میں جو مذہب تہوار کا تصور ہے وہ ایک عبادت کے انداز میں اس کو پیش کیا گیا، اور دو تہوار ہی متعین کیے گئے، عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ۔ دونوں مواقع پر عید الاضحیٰ عید الفطر میں یہ ہے کہ انسان کو رمضان کے مہینہ گزارنے کی وجہ سے نعمت کے طور پہ اور ایک خدا کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے اس دن، تو اس کی طور پہ دیا گیا۔ اس میں بھی انسان کو صدقہ فطر کو واجب کیا گیا، اور غریبوں کی مدد کا خیال رکھنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا، اور عید کی نماز کا یعنی عبادت کی گنجائش اس میں بھی عبادت کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح بقرعید میں بھی عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر قربانی بھی کی جاتی ہے، ایک الگ عبادت ہے۔ خلاصہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کا تقابل کرنے سے پہلے ہم نے ایک تمہید پڑھی کہ ہم جس یہودیت کا تقابل کر رہے ہیں وہ یہودیت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی یہودیت رہی ہے، بلکہ ہم موجودہ دور کی یہودیت سے اسلام کے تقابل کیے ہیں کہ موجودہ یہود کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں کیا بیان فرق ہے، اس کی تفصیل جانا۔ اس تفصیل کو جانتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ثنویت اور توحید کے بارے میں پڑھا کہ دونوں کس کو مانتے ہیں۔ پھر مذہبی دستور کی حفاظت سے متعلق پڑھا کہ کس کا مذہبی دستور زیادہ محفوظ ہے۔ پھر آرام کے دن سے متعلق پڑھا کہ اس دن کو کون مانتا ہے، یہودی مانتے ہیں، اسلام بالکل نہیں مانتا کہ خدا نے آرام کیا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق پڑھا کہ کیا تعلیمات ہیں دونوں کی۔ پھر عورت کی وراثت سے متعلق کہ کون عورتوں کو حق دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ پھر تہوار اور ان کی رنگینی کس میں پائی جاتی ہے، کس میں نہیں پائی جاتی۔